وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اس بھائی کو خیر و عافیت میں رکھے اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے سے دعا کرو میں ہی تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی مومن کو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ نمبر 2، دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا ہے، تو کیا نئے نئے باب وسیلہ ہیں؟ نہیں۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نظام الدین جس کو اولیاء بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرنا اور نظام الدین کو وسیلہ، صدقہ اور طفیل بنانا، یہ حنفی مذہب کے اعتبار سے بھی حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے نہایت ہی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حنفی علماء کی کتابوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فرشتے کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگنا بھی حرام ہے، نبیوں ولیوں کے واسطے وسیلے سے بھی دعا مانگنا حرام ہے۔ یہ حنفی کتابوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے، امام ابو حنیفہ کا بیان ہے، امام ابو حنیفہ کا اور ان کے شاگردوں کا۔ اس لیے اس بھائی کو چاہیے کہ نظام الدین جانے سے پہلے اور نظام الدین کو دعا میں واسطہ اور وسیلہ بنانے سے پہلے حنفی مذہب کی کتاب کو چیک کر لے۔ اگر حنفی کتابوں تک رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ریفرنس میں دیتا ہوں، حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں، کتاب حنفی علماء کی ہوگی۔ جہاں تک نفس مسئلہ ہے کہ نظام الدین کی قبر پر جا کر کے دعا کرنا، تو یہ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یاد رکھیے۔ باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جائز نہیں جس جگہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، مسجد ضرار میں بالکل آپ قیام نہ کریں۔ فإن المنافقین لما بنوا مسجد ضرار ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وتفریقا بین المؤمنین ارادوا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فیہ، جب منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اور مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں تاکہ اس مسجد کی شہرت ہو جائے، لوگ بکثرت اس مسجد میں آنے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، تفریق بین المومنین اور اللہ اس کے رسول سے بغاوت پر مشتمل مسجد بھی ہو تو اس میں نماز پڑھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ قبروں کی پوجا جہاں پہ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، قبر کی پوجا ہوتی ہے یا نہیں؟ قبر پہ سجدے کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور مومن سجدہ رب کائنات ہی کے لیے کرتا ہے، کسی بابے کے لیے سجدہ نہیں کرتا۔ نظام الدین میں سجدہ ریزی قبر کے لیے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور ہندوؤں کی طرح سے پھول، گجرے، مالے جہاں پر چڑھائے جاتے ہیں وہاں دعا قبول ہوگی؟ رب کعبہ کی قسم ہے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ شرک کا اڈا ہے۔
شرک کا اڈا ہے. شرک کے اڈے پر ایک مومن کو جانا بھی نہیں چاہیے. جہاں مشرکین لوگ رہتے ہیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور گناہ کے کام پر ساتھ نہ دو. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے بھائی ہم اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر جتنے لوگ مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تو مردے سے مانگنے والے ہیں، تو مردے سے مانگنے والوں کے بیچ میں کوئی اللہ سے مانگنے والا جائے گا تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ بھی قبر پرست، یہ بھی مردہ فروش، یہ بھی ہڈی فروش ہے. اس لیے وہاں پر جا کر دعا کرنا بھی درست نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے منت مانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس جگہ تم یہ اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے بتوں کی یا مردوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی؟ یعبد؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا هل كان فيها عید من اعیادهم، زمانے جاہلیت کی عیدوں میں سے میلہ میں سے کوئی میلہ تھا؟ اب یہ قبر پہ تو میلہ لگتا ہی ہے، جمعرات کو دیکھ لیں، سال میں عرس دیکھ لیں، یہ میلہ تو ہے ہی، میلہ کہتے ہیں. احمد رضا خان نے کہا ہے میلہ لگتا ہے. قالوا لا فقال للرجل، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فانه لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ ولا فی ما لا یملک ابن آدم. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. یہ بہت ہی بڑا فارمولہ ہے اور گرامر ہے کہ جہاں پر شرک کیا جاتا ہو وہاں پر مشرک کو نہیں جانا چاہیے، جہاں پر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش ہوتی ہو وہاں پر موحد کو نہیں جانا چاہیے. یعنی اس بھائی کا وہاں جانا بھی غلط، شرک کا اڈا ہے اس لیے وہاں جانا غلط. نمبر 2، حنفی مذہب کے اعتبار سے کسی بھی مخلوق کو دعا میں واسطہ اور وسیلہ بنانا یہ حرام اور ناجائز ہے. فرشتے کو بھی واسطہ اور وسیلہ بنانا دعا میں حرام ہے. حنفی علماء کی صراحت ہے، اس لیے قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں اور فقہ حنفی کے دلائل کی روشنی میں اس بھائی کو نظام الدین نہیں جانا چاہیے، نظام الدین کے واسطے اور وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.